بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، زبان پر کباب دل پر عذاب۔ ارشاد فرمائے کہ مزہ اور چیز ہے، دل کا سکون اور چیز ہے۔ ایک آدمی مزے اڑا رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے قلب میں سکون بھی ہو۔ منہ میں پر عذاب، جس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اس کے منہ میں کباب ہے، مزہ آ رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب اور قہر کی بارش سے دل پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ منہ میں سوکھی روٹی ہو لیکن دل میں چین و سکون ہو کہ مولا راضی ہو۔ گناہوں سے سکون نہیں مل سکتا۔ بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا۔ کوئی مخلوق سے چھپ کر اللہ کو یاد کرے، اس کی آہ و فغاں کو کسی نے سنا نہیں، لیکن جب مخلوق میں نکلے گا تو اس کی آنکھوں سے اور اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہ اللہ کے سامنے رویا ہے اور اس کے دل میں نور ہے، اور کوئی چھپ کر گناہ کرے، کسی نے دیکھا نہیں لیکن اس کی آنکھوں سے اس کے چہرے کی بے رونقی اس کے دل کی بے چینی کی ترجمانی ہو جائے گی۔ گناہگاروں کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی نور ہوتا ہے۔ بدنظری کبھی شفقت اور کبھی غضب کے رنگ میں۔ ارشاد فرمایا کہ نفس حسینوں سے نظر ملاتا ہے، کبھی شان رحمت سے اور کبھی شان غضب سے۔ مثلا کوئی لڑکی مسکین ہے، بیچاری یتیم ہو گئی اور رو رہی ہے تو جناب بھی رونے لگے، مگر روتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ بصورت رحمت یہ بدنظری کا لعنتی کام کر رہا ہے۔ اسی طرح کبھی غصے اور غضب کی حالت میں بدنظری کرتا ہے۔ مثلا ہوائی جہاز میں روسٹیس سے جوس مانگا اور اسے لانے میں دیر کر دی، یا کھانا اچھا نہیں ہے تو اسے ڈانٹ رہا ہے، غصے سے آنکھیں بھی سرخ ہے مگر اسے دیکھے بھی جا رہا ہے۔ وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا، وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا۔ غصہ کر رہا ہے لیکن بدنظری سے نفس اندر اندر مزہ لے رہا ہے۔ لہٰذا نفس سے ہوشیار رہیے، اس کی چالوں میں نہ آئیے۔ غصہ ہو یا رحمت ہو کسی حال میں مت دیکھو، نفس کی چال سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو۔ ماریشس سفر جنوبی افریقہ کے آغاز سے پہلے ہی جناب عبدالعزیز سوجی صاحب ماریشس سے جنوبی افریقہ حضرت والا کو ماریشس کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے اور تقریباً 25 دن ساتھ رہے۔ حضرت والا نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور 3 اکتوبر 1997 بروز جمعہ 8:45 بجے صبح جوہانسبرگ سے ماریشس کے لیے ہوائی جہاز سے روانگی ہوئی۔ جنوبی افریقہ سے 17 افراد حضرت والا کے ہمراہ تھے، جن میں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب محتمم دارالعلوم آزادویل اور شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی حسین بھیا صاحب، حضرت مولانا محمد گاردی صاحب خلیفہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا سلیمان گھانچی صاحب خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب بھی تھے۔ ماریشس پہنچنے کے بعد 11 افراد ریونین سے ماریشس تشریف لائے۔ پاس انفاس 4 اکتوبر 1997 بمقام ماریشس بروز ہفتہ بعد نماز فجر سمندر کے سامنے مکان کے وسیع برآمدے میں علماء کے محضر میں مندرجہ ذیل ارشادات فرمائے جو علوم عجیبیہ اور مضامین نافعہ کے حامل ہیں، یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ جامع ارشاد فرمائے کہ پہلے بزرگوں نے جو ذکر پاس انفاس جاری کیا تھا کہ ہر سانس میں لا الہ الا اللہ نکلتا تھا، وہ زمانہ قوت کا تھا۔ اب اس زمانے میں یہ پاس انفاس جائز نہیں۔ اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو دماغ میں خشکی ہو کر پاگل ہو جائے گا۔ پاس انفاس کی حقیقت کیا ہے؟ ہر سانس میں یہ خیال رہے کہ میری کوئی سانس اللہ پاک کی نافرمانی میں مصروف نہ ہو، یہ ہے اصلی پاس انفاس۔ پاس معنی خیال رکھنا، نگہبانی، پاسبانی، دیکھ بھال۔ کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو، جیسے جہاز میں بیٹھے اور ایئر ہوسٹس آئے تو یہ مراقبہ رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لفظ لفظ لکھا جا رہا ہے۔ بتائیے جس پر اتنی بڑی CID لگی ہو کہ جو کچھ بول رہا ہے لکھا جا رہا ہے، ایئر ہوسٹس سے جو کچھ بولو گے سب لکھا جائے گا۔ اس لیے دیکھ بھال رکھو کہ میرے کسی لفظ میں نفس کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اگر ان سے کچھ بات کرنی پڑے تو اس کا خیال رکھو کہ ان پر نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر کہیں کہ یہ لے آؤ وہ لے آؤ، اور نفس حرام لذت چوری نہ کرے۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو اور اپنے تعلق مع اللہ اور کیفیت احسانی کی حفاظت چاہتے ہو تو نظر پر تالا لگا لو۔ بظاہر پرچہ مشکل ہے، بغیر دیکھے ہم کیسے بات کریں، لیکن اگر آپ ارادہ کر لیں تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ دنیاوی معاملے میں تو بامراد ہونا مشکل ہے، لیکن جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس کو مراد ضرور ملتا ہے۔ عاشق کے شد یار بحالش نظر نہ کر، عاشق کے شد کہ یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیس وگرنہ طبیب ہست، اے خواجہ درد نیس وگرنہ طبیب ہست۔ جب سے زمین و آسمان قائم ہے دنیا میں کوئی عاشق ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے اس پر نظر عنایت نہ فرمائی ہو۔ اے سردار تمہارے اندر اللہ کی محبت کا درد نہیں ہے، وگرنہ طبیب موجود ہے۔ اللہ کا تعلق اور اللہ کو راضی رکھنا معمولی نعمت نہیں ہے۔
زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، چاند و سورج سے زیادہ قیمتی ہے، بادشاہت کے تخت و تاج سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی جان اس پر فدا کی جائے کم ہے۔ نظر نیچی کر کے بات کرو، اچھا برا جو کچھ مل جائے کھا لو، تقویٰ کے حدود میں جو کھانا ملے کھا لو، وطن کے لیے باطن کو تباہ مت کرو۔ نفس کا مزاج چور ہے، یہ بہانے بنا کر نظر ڈال دیتا ہے اور لذت چرا لیتا ہے، ہر وقت اس کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اصلی پاس انفاس یہ ہے۔ یہ سفر جو آپ نے کیا ہے، کوئی افریقہ سے آیا، کوئی ریونین سے، کوئی پاکستان سے، بتائیے کس لیے آئے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے تو آئے ہیں، لہذا یہ سبق سیکھ لیجئے کہ ایک لمحے کے لیے حرام لذت قلب میں درآمد نہ ہونے پائے۔ میں وہی سکھا رہا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اور بڑی مصیبت سے سیکھا ہے، لیکن اللہ نے وہ مصائب آسان فرما دیے۔ میری خانقاہ میں ایسے لوگ بھی ہیں، اگر ان کو صبح چائے نہ ملے تو کہتے ہیں کہ سر میں درد ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس نے اللہ کی محبت اس طرح سیکھی ہو کہ صبح سے 1 بجے تک بغیر ناشتے کے رہا، اور 1 مہینہ 2 مہینہ کے لیے نہیں، تقریباً 10 سال تک شیخ کی ایسی محبت میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تمام مجاہدے آسان ہو گئے، اگر محبت نہ ہوتی تو بھاگ جاتا۔ یہ کیسی خانقاہ ہے جہاں پیٹ کا انتظام ہی نہیں، لیکن جب شیخ کو ایک نظر دیکھتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ حاصل کائنات مل گیا۔ وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے، گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے۔ حضرت شہر سے دور رہتے تھے مگر وہ گلستہ معلوم ہوتا تھا۔ تو ساری دنیا کی خانقاہوں میں جا کر پوچھیے کہ پاس انفاس کیا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ ہر سانس میں ذکر شامل ہو، سانس جب اندر جائے اور جب باہر آئے تو ذکر کے ساتھ ہو۔ مگر تھانہ بھون کی خانقاہ کا اعلان ہے کہ اس زمانے میں صحت اب ایسی نہیں کہ کوئی اس کو کر سکے۔ دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، کچھ دن کے بعد نیند کم ہو جائے گی، پھر غصہ آنے لگے گا، پھر بیوی بچوں سے لڑائی شروع ہو جائے گی، گاہکوں سے بلڑنے لگے گا، غیر شعوری طور پر یہ غیر معتدل ہو جائے گا اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اور غیر معتدل انسان صاحب نسبت نہیں ہو سکتا، لہذا ہر شیخ کو تھوڑا سا طبیب بھی ہونا چاہیے کہ مرید کی صحت کا محافظ ہو سکے۔ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت تھانوی فرماتے اس زمانے میں ذکر پاس انفاس مت کرو۔ سوال ہوتا ہے کہ پھر ہمارا ذکر کیسے ہو کہ ہر سانس اللہ کی یاد میں گزرے؟ تو حکیم الامت کا ارشاد ہے کہ ہر سانس میں خیال رکھو کہ ہمارا کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ جس نے یہ کر لیا اس کو پاس انفاس حاصل ہو گیا۔ پاس انفاس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، پاس کے معنی ہے پاسبانی، حفاظت اور نگرانی۔ انفاس جمع ہے نفس کی، جس کی ہر سانس پر نگرانی ہو، کنٹرول ہو کہ میری کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ یہ شخص حقیقی پاس انفاس کرنے والا ہے۔ یہ کتنا باوفا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر سانس کو خالق انفاس پر فدا کرتا ہے اور اس خالق انفاس کو ناراض نہیں کرتا۔ سانس ہی پر بقائے حیات ہے۔ تو جو شخص اپنی بنیاد حیات کو، اساس حیات کو اور بقائے حیات کو خالق حیات پر فدا کر رہا ہے اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر کون اپنے انفاس کا پاس کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ شخص صدیق ہے، باوفا ہے، مبتلا اخلاص و محبت ہے، اور جو شخص اللہ سے بے وفا ہے اور حسینوں سے باوفا ہے، ان کے حسن سے حرام لذت لے رہا ہے اور ہر سانس میں ذکر بھی جاری ہے، بتائیے پاس انفاس کرنے والا ہے؟ یہ تو پاس نفس کر رہا ہے۔ آج کل جاہل صوفیوں میں یہی پاس انفاس چل رہا ہے کہ زبان تو ہر سانس میں لا الہ ہے مگر آنکھیں الہ کو دیکھ رہی ہیں، دل میں انہی کا تصور ہے۔ یہ کوئی پاس انفاس ہے؟ حقیقی پاس انفاس وہ کر رہا ہے جس کی زبان خاموش ہے لیکن ایک لمحے کو غیر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا، کسی حسین کو نہیں دیکھتا، دل میں بھی اس کے صرف اللہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا مصطفی مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم اللہ جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ حقیقی پاس انفاس ہم سب کو یا کریم اللہ بغیر استحقاق کی عطا فرما دیجیے۔ ہر سانس کی نگہبانی کرنے کی یا اللہ نگرانی کرنے کی میں توفیق عطا فرما دے۔ ہماری زندگی کی ایک سانس بھی باری تعالیٰ آپ کی نافرمانی میں نہ استعمال ہو، ایسی حیات ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ ایسی حیات سے ہم پناہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں یا اللہ کہ جو آپ کی نافرمانی میں گزرے، خالص اپنی وفاداری والی حیات ہمیں نصیب فرما دیجیے، بے وفائی والی زندگی سے یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دیجیے، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو تعلق مع اللہ نصیب فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ اپنا قرب خاص ہم سب کو عطا فرمائیے۔ یا کریم اللہ دنیا میں جہاں میں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصائب و پریشانیوں کو ذریعہ مصائب و پریشانیوں سمیت دور فرما کر مٹا دیجیے۔
یا کریم اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، یا کریم اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، یا کریم اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، زخمیوں کو شفا عطا فرما دیجئے، شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما لیجئے، ان کے طعام کا، رہائش کا، لباس کا، کھانے پینے کا خوب اعلیٰ سے اعلیٰ بندوبست فرما دیجئے، یہودیوں کے چنگل سے ان کو آزادی نصیب فرما دیجئے، فرشتوں کی مدد سے اللہ ان کو فتح، غلبہ اور نصرت عطا فرما دیجئے، یا کریم اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد، ذلیل و رسوا اور عبرتناک انجام تک پہنچا دیجئے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، اللہم اعنا ولا تعن علیہ۔ یا کریم اللہ ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا کریم اللہ جملہ دعاؤں کو قبول فرما کر اس کا ظہور فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔